نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ محمد شاکر نوری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، لائق تعظیم و تکریم علماء ملت اسلامیہ، رہبران قوم و ملت اور سنی دعوت اسلامی کے 24ویں عالمی اس اجتماع میں شریک ہونے والے سبھی قابل صد احترام حاضرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ سبھی حاضرین کو اس عظیم الشان اجتماع میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حاضرین کرام، میرا آج کا عنوان تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے. وقت 30 سے 35 منٹ. میں کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کے ساتھ کچھ انصاف کر سکوں اور آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جو کچھ میں گزارش کروں اسے آپ غور سے سنیے اور قبولیت کے لیے اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. تعلق بالرسول یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارا، آپ کا اور ان خوش نصیب لوگوں کو جنہیں آپ پر ایمان کی دولت حاصل ہوئی، یہ رابطہ، یہ نسبت، یہ تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے. پھر مزید جسے یہ دولت اللہ رب العزت نے اپنے کرم خاص سے عطا فرمائی تو اس کے جو تقاضے ہیں اس کو کس طریقے سے پورا کیا جانا چاہیے. امام اہل سنت اعلی حضرت نے فرمایا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دوسرا ایک شعر اسی مفہوم کی ترجمانی کے لیے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. تیسرا اسی نسبت کو اور ظاہر کرنے کے لیے، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں.
میرے پیر مرشد سیدنا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کچھ اپنے جذبات کو یوں کہتے ہیں: میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ میرے عزیز، آج ہمارے آپ کے پاس جو سب سے بڑی عزت، سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا جو سہارا ہے، وہ اللہ کے رسول سے ہمارا یہ تعلق اور ہماری یہ نسبت ہے۔ یہ نسبت کے کئی رنگ ہیں۔ آقا سے غلام کی نسبت کا تعلق، ایک سخی سے ایک منگتے کا تعلق، ایک رسول سے امتی کا تعلق، ایک محبوب سے محب کا تعلق۔ یہ سارے تعلق مختلف رنگوں میں ہیں۔ کسی کا تعلق جسمانی ہے، کسی کا تعلق روحانی ہے، کسی کا تعلق ایمانی ہے، کسی کا تعلق قلبی ہے، لیکن ان سب سارے تعلقات کی جو اصل جان ہے وہ ایمانی تعلق ہے۔ جسمانی تعلق ہونے کے باوجود، خاندانی اعتبار سے تعلق رکھنے کے باوجود، اگر ایمانی تعلق نہیں قائم ہوا تو یہ کام نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اگر جسمانی تعلق یا خون کا ریلیشن نہیں ہے، کہیں اور سے بھی ہو، لیکن اگر ایمان کا تعلق ان سے جوڑ لیا، اپنی غلامی کا تعلق اپنے آقا سے منسوب کر لیا، تو کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کیسا بھی ہو، وہ آپ کے فیضان کرم سے ہمیشہ مال مال ہوتا رہا ہے۔ حضرت صہیب رومی ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن دل انہوں نے اپنے آقا کو دے دیا تھا۔ حضرت بلال حبشی، ان کا تعلق کچھ ایسا نہیں تھا، لیکن اپنا سب کچھ انہوں نے مصطفیٰ جان عالم پہ نشاور فرما دیا تھا۔ اسی طریقے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر صحابہ کرام کی اس تعلق کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل چیز کیا ہے۔ اپنے ایمان کا رشتہ ان کے ساتھ ہے، اور یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے جسم و جان میں جتنی توانائیاں ہیں، سب اسی مرکز سے ہمارے نسبت کی بنیاد پر ہمیں حاصل ہے۔ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس سب وہیں سے ملا، اور آئندہ جو کچھ بھی ملنے والا ہے سب اسی در سے ملنے والا ہے۔ کبھی غور سے آپ نے دیکھا ایک پپیہا پی پی کرتا ہے، کس لیے؟ کون سی ایسی نسبت ہے جو سے اس انداز میں گلستہ میں چیخنے اور چلانے پہ مجبور کر دیتی ہے؟ پی، کس کو بلا رہا ہے؟ کبھی بلبل کو نغمہ گاتے ہوئے سنا ہے آپ نے؟ کس کی یاد میں وہ نغمہ گا رہا ہے؟ کبھی کسی چکور کو اوپر نیچے اڑتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ وہ کس کی جھلک پانے کے لیے اتنی بے قرار ہوتی ہے؟ چلو دور سے ہی بہت ہے قریب، کبھی کسی دیے اور شمع کے ارد گرد پتنگوں کو آپ نے مڈلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ ضرور دیکھا ہوگا۔ وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دراصل ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ میرا دین و ایمان فرشتوں جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ حدیث مبارک، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ بلکہ پوری دنیا سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے وہ پیار کرنے نہ لگے۔ دل کی دنیا جب تک ان کی یادوں سے معمور نہیں ہوتی، آنکھیں جب تک انہیں دیکھنے کی تمنائی نہیں ہوتی، زبان جب تک ان کے ذکر ان کے نام سے تر نہیں ہو جاتی،
جس متاع جب تک ان پہ فراق میں بے قرار نہیں ہوتے، تنہائیوں میں اضطراب جب تک ان کے لیے مچلنے نہیں لگتا، دل و دماغ کی قوتیں جب تک ان کے لیے جستجو میں منہمک نہیں ہوتی، تب تک ایمان کی لذت کیسے حاصل ہو پائے گی؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ ایمان کی لذت کیا ہے؟ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تعلق بالرسول کیا ہے؟ آج یہ محفل سجی ہے مصطفیٰ جان عالم کے لیے، ان کے غلاموں کے لیے۔ ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، یہ اسی تعلق ہی کی تو ایک نسبت کی دلیل ہے۔ ہم کیوں انہیں یاد کر رہے ہیں؟ ہم انہیں کیوں پکار رہے ہیں؟ اپنی تنہائیوں میں ان کو یاد کر کے ہم آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ دل کے نہا خانے میں ان کے جلووں کی جستجو کیوں کرتے ہیں؟ کیوں صبح و شام رات و دن میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے؟ یہ کیوں دل کی کیفیت ہوتی ہے؟ دراصل مومنوں، ایمان والوں کو جو کچھ بھی ملا ہے اللہ کی عطا سے اور در مصطفیٰ سے۔ اللہ نے سب دیا ہے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا ہاشا غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے، سب اللہ نے دیا ہے۔ یہ نسبت جتنی قوی ہوتی ہے، یہ تعلق جتنا مضبوط ہوتا ہے، دل کی دنیا جتنے ان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نچھاور کرنے ہو جاتی ہے، تب بندہ مومن کو یہ ایمان کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ ہم آپ سبھی لوگ جب اس عنوان کو سوچتے ہیں تو یقینی طور پر یہ سمجھیے جیسے دل و دماغ میں ایک روشنی پھوٹ جاتی ہے، آنکھیں اس گورے مکھڑے کی جستجو میں ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہیں، وہ تھے کیسے؟ اللہ اکبر! ان کا سراپا ناز کیسا رہا ہوگا، ان کی زلفیں کیسی رہی ہوں گی، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کا روئے مقدس کیسا تھا۔ کروڑوں کروڑوں انسان اللہ تبارک و تعالی نے بنائے، لیکن اپنا محبوب مصطفیٰ اور مصطبہ بنا کر جنہیں منتخب کیا وہ تھے کیسے آخر؟ ایک ایک حسین و جمیل اس روئے زمین پر رہے کہ لوگ ان کے روئے منور کی تشبیہ چاند کی چاندنی سے، سورج کی روشنی سے، گلاب کی پنکھڑیوں سے دیتے رہے، لیکن آخرکار اللہ نے اپنے لیے جس ذات کو منتخب فرمایا وہ تھے کیسے؟ اور ہمارے نصیب کی بات ہے کہ ہمیں بن مانگے یہ دولت قدرت نے عطا فرمائی کہ ہم ان پر ایمان لے آئے۔ جو مانگنے والے تھے وہ پہلے گزر گئے، ان کو تو نہیں ملا، ہم جیسے گنہگاروں کو ان کا دامن رحمت و عطا فرما دیا گیا، بن مانگے یہ دیا۔ وہ تھے کیسے؟ جنہوں نے ایک نظر ان کے روئے زیبا پر ڈالی وہ سب کچھ اپنا لوٹا بیٹھے، اور ایسے بھی رہے جو دیکھے نہیں لیکن عالم تصور میں صبح و شام جلوہ مصطفیٰ وہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے تعلق بالرسول کی ایک نسبت۔ اس کو کیسے مضبوط کیا جائے، اس کو کیسے قوی کیا جائے، کیسے یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ درود شریف کا ورد کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان کا نام لیتے رہیں، اپنی محفل میں بیٹھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کریں، ان کے گن گائیں، ان کی مدح و ثنا کریں، ان کی نعتیں پڑھیں۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں خود پروردگار عالم نے جو اپنے حبیب کی تعریف میں آیات اتاری ہیں ان کا ذکر کریں، احادیث کریمہ، اس سے یہ تعلق مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا درود پڑھیں گے یہ ان کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور ایک فرشتہ لے جا کے یہ کہتا ہے یہ اللہ کے پیارے رسول فلاں ابن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں یہ درود کا تحفہ پیش کیا ہے۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس مبارک محفل میں ہمارا نام لیا جاتا ہے۔ ہم یوں ان کو پکارتے رہیں گے،
ہم یوں ان کا نام لیتے رہیں گے، ہم ان کے ذکر کی محفلیں سجاتے رہیں گے، ہم ان کی یاد میں اپنے فراق میں ان کے لیے آنسو بہاتے رہیں گے، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ ہمیں کبھی یاد نہ کریں؟ اور ایک بار بھی اگر انہوں نے نگاہ لطف و کرم ہماری جانب فرما دی تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ تعلق دل کا ہے، دل جتنا ان کا چاہنے والا ہوگا، جتنے اس میں تڑپ ہوگی، اتنے جستجو ہوگی، جتنے اس میں لگن ہوگی، اتنے زیادہ یہ تعلق بالرسول مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اور تقاضے کی جہاں تک بات ہے، حاضرین کرام، یہ نسبتیں، یہ تعلق ہے، یہ خود اس کے تقاضے سکھا دیتی ہے، کیسے چلا جائے، کیسے بولا جائے، کیسے نشست اپنائی جائے، کیسے سویا جائے، کیسے کھایا جائے، کیسے پیا جائے۔ محبت خود آداب محبت کے سارے انداز سکھا دیتی ہے۔ بتانا انہیں پڑتا ہے جن کا کوئی رہنما نہ رہ جائے، اور جس کے رہبر و رہنما محبت بن جاتی ہے انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ محبت خود انہیں سکھلا دیتی ہے، کیسے بولو، جن سے تو نے محبت کی ہے انہی جیسا بولنے کی کوشش کرو۔ کیا پہنے نہیں معلوم، لیکن محبت کا یہ پیارا انداز جس کے پاس ہوتا ہے، محبت و آداب انہیں خود سکھا دیتی ہے۔ اپنے آپ کو محبوب کے رنگ میں رنگ لو، جو انہیں پسند ہے وہی تم بھی پسند کرو، جو انہیں ناپسند ہے وہ تو بھی ناپسند کرو، جس سے وہ دور ہو جائیں تم بھی ان سے دور ہو جاؤ، جس سے وہ قریب ہوئے ان کو تم بھی قریب کرو، وہ جیسے چلتے تھے تم بھی اپناؤ، وہ جیسے سوتے تھے تم بھی سونے کی کوشش کرو، وہ جیسے بیٹھتے تھے تم بھی ویسے بیٹھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جب تک محب محبوب کے رنگ میں پوری طرح رنگ نہیں جاتا تب تک وہ رنگ محبت نکھر کے سامنے آتا نہیں ہے۔ وہ دنیا جہاں میں کہیں بھی ہوگا، اس کی ہر ایک ایک ادا خود ہی پکار پکار کے کہتی ہے یہ کس کا دیوانہ ہے، یہ کس کا چاہنے والا ہے، یہ کس کا جانثار ہے، یہ کس کا پروانہ ہے۔ اس لیے تقاضے محبت کے لیے پہلے ضروری ہے تعلق بالمحبت یہ قوی بنا دیا جائے، اور یاد رکھ لیے یہی وہ نسبت تعلق کی ہے جو ہمارا آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کو پانے کے لیے اپنا تن من دھن کبھی سب کچھ کھونا پڑ جاتا ہے۔ یہ ایسی عظیم دولت ہے کہ اس کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا پڑتا ہے، لیکن اس کو پانے میں ایسی رکاوٹیں بھی ہیں کہ جس کے لیے کئی گھاٹیاں بھی عبور کرنی پڑیں گے۔ جو چیز لینے کے لیے تم بڑھ رہے ہو بہت قیمتی ہے، بلکہ انمول ہے، لیکن یہ چیز جب انمول ہے تو اس کی قیمت بھی تو انمول ہونی چاہیے۔ اب تم آگے بڑھو گے، دنیا جہان کی کتنی نسبتیں تمہارا دامن پکڑ لیں گی، کتنے حسینوں کے حسن، کتنے زہرہ جبینوں کی چمکتی ہوئی پیشانیاں، کتنے انداز ناز خرام، دین و دولت، سب کچھ تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ زین للناس حب الشہوات، ہر ایک طرف زینت ہے، تم آگے بڑھو گے، ہر ایک چیز تمہیں پکارے گی ہماری جانب آؤ، ہماری جانب آؤ۔ ایک نظر ادھر ادھر کے دیکھو، ایک نظر ادھر بھی ڈالو، آؤ دیکھو گلشن کے مہکتے ہوئے یہ باغ و بہار دیکھتے چلو۔ لیکن ایک دیوانہ سب چیزوں سے اپنا دامن بچاتا دھیرے 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 مدینے کی جانب چلتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے اور مڑ کر جب دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنی منزل مقصود پائے۔ اب وہی جو اسے دعوت نظارہ دیتے تھے اس کی نظروں میں ان کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی، کیونکہ معدن جود و کرم مصطفیٰ جان عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی سوغات اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ کسی کو مل جائے تو بلا شبہ وہ بڑا عظیم انسان ہے، کوئی بھی ہو، کیسے بھی ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے پھٹے حال بندوں، بکھرے حال بالوں والوں کو کبھی تم حقیر مت سمجھا کرو۔ کیوں کہ ان کے جسم پر جو پھٹی چادریں، سر کے بال گرد و غبار آلود ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے وہاں ان کی اتنی عزت ہوتی ہے کہ اگر کسی بات پر اس کی قسم اٹھا لیں تو اللہ اسے ضرور ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ وہ ہوتے ہی ایسے پیارے، انہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا، یہ دولت حاصل کی، یہی تعلق بالرسول ہے۔ زبانی کلامی تو بہت کچھ ہے، لیکن جب دل دینے کی بات آتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے ان سے رشتہ توڑو تو دامن اس کی محبت کا اسے کھینچنے لگتی ہے۔ دھن دولت سے رشتہ توڑو، اس وقت بھی آدمی مجبور ہو جاتا ہے، کسے لیں؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، یہ پوری آیت کریمہ یہی پیغام ہے۔ اب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اگر اللہ و رسول کی محبت سے یہ دنیا کی چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں تو بیٹھو، انتظار کرو، اللہ کا حکم تمہارے لیے آ جانے والا۔ اللہ فاسق کو ہدایت نہیں فرماتا۔ لیکن اے اللہ کے پیارے بندو اور نبی کے پیارے امتیوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اپنے محبوب کی یہ جو غلامی کا ہمیں شرف عطا فرمایا ہے، اس نسبت کی حفاظت کرو جہاں تک ہو سکے۔ جب تک یہ دولت ہمارے آپ کے پاس رہے گی، واللہ العظیم تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ دنیا والے یہ جو اتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں، دراصل تمہاری قوت کا سرچشمہ جو یہ نسبت ہے، اسی نسبت کو وہ کمزور سے کمزور تر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جتنے آج ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، دنیا کے گوشے گوشے میں ظالم زمانہ ہم سے انتقام لے رہا ہے، قدم قدم ہمارے لیے کانٹے بکھیرے جا رہے ہیں، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہماری قوت کا سرچشمہ، وہ رشتہ، وہ نسبت، وہ تعلق وہ کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں، وہی خود ہمیں سنبھالے لیے چلے جا رہے ہیں، ورنہ یہ ناؤ کب تک مزدھار میں ڈوب چکی ہوتی۔ جتنا ستم اس قوم پر دنیا والوں نے ڈھایا، کسی اور پر ڈھایا ہوتا، بخدا وہ قوم، اس کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا ہوتا۔ لیکن کوئی ہے چیز جو اسے بچاتی ہے۔ آندھیاں چلتی ہیں، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ چراغ بجھ جائے گا، لیکن کوئی ہے سہارا جو آندھیوں کے رخ پر چراغ کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے۔ طوفان اٹھتے ہیں، موجیں پہاڑوں جیسی اٹھ کر کشتی کو ڈبو دینا چاہتی ہیں، لیکن کوئی نا خدا ہے جو اسے سنبھال کر کنارے سے لگا دیتا ہے۔ جس میں ناتما میں یہ توانائی کس کی ہے؟ یہ آنکھوں میں بینائی یہ کس کی ہے؟ زبانوں میں قوت گویائی یہ کس کی عطا ہے؟ دل کی دھڑکنوں میں ان کا پیارا نام کس کی بخشش ہے؟ اگر تم دیکھو گے تو سب کچھ انہی کا ہے، یہ اسی نسبت کی دین ہے۔ اس لیے اس نسبت کو بچاؤ، سب کچھ دے دینا لیکن اس نسبت کو بچانا، کیونکہ یہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے نبی کی سنتوں کو اپنائیں۔ جب قولی اعتبار سے یہ چیز آپ کہتے ہیں تو عملی اعتبار سے بھی اس کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو اب آپ کی زبان پر کوئی جھوٹ جملہ آ جائے تو اچھا نہیں لگتا۔ آپ کسی کو ستائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی، آپ کسی کو دھوکہ دیں یہ بھی بہت بری بات ہے، کسی کا مال غصب کریں یہ تو بہت ہی بری بات ہے،
اس لیے کہ جس محبوب سے غلامی کا تعلق آپ نے جوڑا ہے اس کے لیے اس کی اداؤں کو اپنی زندگی میں لانا بے حد ضروری ہے. انہوں نے خود فرمایا خیر الناس من انفع الناس او کما قال، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو. پیارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی خود اتنی پرنور ہے، اتنی بابرکت ہے کہ کسی رخ سے آپ دیکھتے چلے جاؤ گلشن مہکتا ہی مہکتا چلا جاتا. ہر ایک ادا، ہر ایک انداز پیارے نبی کا اتنا پیارا ہے. میں خود ابھی آ رہا تھا، لوگ اپنی اپنی دیکھا، کوئی مجبور غریب ہے دھکے مار کے اس کو گاڑی میں وہ چڑھ رہا، اس کو ڈھکیل دے رہا، وہ آگے چڑھ جا رہا. میں سوچنے لگا، کیونکہ موضوع مجھے پہلے دیا گیا تھا، میں سوچنے لگا کہ اس موقع پر پیارے نبی کی اداؤں کو اگر دیکھا جائے تو کیا ہوگا. اگر کوئی مجبور ہے، بیمار ہے، لاچار ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ آگے بڑھائیے نا. دیکھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ہیں جو خود آپ کو اسلام کا سچا نمائندہ بنا کے پیش کرتی ہیں. روڈ کراس کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھاگ جاتے ہیں، کوئی مجبور 2 قدم چل کے پھر پیچھے بھاگتا، ٹریفک نہیں جانے دیتے. یہ وہ ادائیں ہیں جو پیارے نبی کی. ابھی علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ اللہ ان کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے، اس عورت کا واقعہ بتایا جو کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، لیکن پیارے نبی نے کبھی انتقام کی بات بھی نہیں کی. ایک دن نہیں پھینکی، اس کے گھر چلے گئے، بوڑھی ماں سے خیریت پوچھی، کیسے ہو، اچھے ہو. یہ ہیں مصطفیٰ جان عالم کی وہ پیاری ادائیں جو آپ کو اوروں کی نظر میں محبوب بنانے کے لیے کافی ہے. مقام افسوس یہ ہے کہ ہم نام لیوا تو ان کے ہیں لیکن کام ہمارا ان کے جیسا نہیں ہو پاتا. ہر ایک چیز میں خود غرضی، مطلب پرستی، خود نمائی، خود ستائی، یہی وہ امراض ہیں جو ہم کو گھیر لیے. ہم نے کھا لیا، کوئی کھائے یا نہ کھائے، ہم نے پی لیا، کوئی پیے نہ پیے. دین کے کاموں کی ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ یہ صرف علماء ہی کی نہیں ہے، آپ کی بھی اپنی حد تک ذمہ داری ہے. نبی نے اپنے اس پیارے دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے جو قربانیاں پیش کی، کیا یہ تقاضا نہیں ہے کہ جس کو انہوں نے اپنایا اس کو آپ اپنائیے، اس دین کی خدمت کیجئے، ان کی عملی زندگی کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے اور پیغام مصطفیٰ کو عالم میں عام کرنے کی کوشش کیجئے. یہی وہ بنیادی پیغام ہے، یہ مقصد ہے پیارے جو تعلق بالرسول اور اس کے تقاضے کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہمارے مختصر سے بیان کو اور آپ کی سماعت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس تعلق کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت میں مستفیض فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.